اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہم عقیدت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ عقیدہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ معاملہ کل جو ہے بہت زیر بحث رہا، لیکن میں نے اس کے اوپر ذرا بہت تلخ ہے بندہ مزدور کے اوقات، تو دوسرے کام بھی ساتھ جو ہے وہ میرے ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہیں، تو میں بزی رہا ان میں۔ تو یہ پورا دن ایک ریومر جو ہے وہ پہلے چلتی رہی، پھر اس کے بعد وہ معاملہ پھر خاموشی ہو گئی، پھر اس کے اوپر وہ رات کو سوشل میڈیا نے دوبارہ جو ہے وہ صرف اس کے لیے ویوز کے لیے اور سبسکرپشنز کے لیے اور ویورز کو اپنی طرف زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کل رات سے پھر دوبارہ اس معاملے کو دوبارہ پھر اٹھا دیا۔ اب وہ کبھی کوئی جہاز میں سفر کروا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، I don't know۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے وہ آقا دو جہاں ختم الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو جو مسئلہ پیش آیا تھا انصار اور صحابہ مہاجرین کے درمیان میں خلافت کا، تو امور خلافت کے معاملے پہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے جانا پڑا تھا وہاں پر، تو یہ معاملہ اگر یہ ہوتا تو یہ ایگزمپشن اگر ہوتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ خود جو ہے وہ ارشاد فرما دیتے کہ کون خلیفہ ہے، تو معاملہ یہ ختم ہو جاتا، بلکہ بہت سارا جو ہماری جو تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک سانحات ہوئے، بہت کچھ ہوا، وہ شاید بہت کچھ وہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہے، بطور مسلمان بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ اس کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سارے جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ ایسے دعوے جو ہیں کئی سامنے آتے ہیں، سال میں کئی دعوے ایسے سامنے آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا کوئی بھی ٹھوس یا سائنٹیفک کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے بارے میں بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کوئی دوست کوئی آراء بنائے یا کوئی ذہن اپنا ذہن بنائے، وہ ان کی کتاب جو ہے انہوں نے تصوف کے اوپر لکھی من کی دنیا، اور من کی دنیا میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کی بھی کرنے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بہت تفصیلی جو ہے وہ لکھا وہ کہ وہ کرامات کے قائل تھے، اور وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے وہ، لیکن یہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے، یہ اس کی جانب سے ہی ہوتا ہے، ورنہ جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کل سے یہ گردش کرتی رہی کہ جی علامہ صاحب مولانا صاحب جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کو پرسوں جب شیخ زید لے کے جایا گیا تھا، تو میں اب ٹیکنالوجی کے معاملے میں تھوڑا سا ذرا بہت پیدل آدمی ہوں، تو مجھے جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے، اس کا نالج جو ہے وہ، کیونکہ اگر مجھے یہ پتہ اس کا طریقہ کار پتہ ہو تو میں اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ میں اس کے اندر اپنی ویڈیو کے اندر ڈال دیتا، لیکن چونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے یہ سارا یہ معاملات یہ ہوتے ہیں، تو میں اس لیے میں یہ دکھا تو نہیں سکتا ہوں یہ میں آپ کو، کیونکہ میرے پاس اس کا پرنٹ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ڈیٹ ڈلی ہے وہ 19/11/2020 اور ریفرنس نمبر ہے 20949400۔ یہ خادم حسین رضوی صاحب ایج 55 اور 8:48 کا ٹائم، ڈاکٹر سارہ
یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا، ان کی ڈیتھ کو ڈکلیئر کیا 8:48 پہ، اور یہ ان کا جاری کردہ انہوں نے یہ باقاعدہ جو آفیشیل سرٹیفکیٹ شیخ زاید کی طرف سے، شیخ زاید ہاسپٹل کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اور باقی رہا معاملہ جو اللہ تعالیٰ جو چاہے تو اس کے اوپر بالکل، اس کے اوپر میں بھی قائل ہوں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور لیکن اچھا، اس کے ساتھ ہی ان کی ECG رپورٹ بھی جو ہے وہ منسلک ہے، اس کا نمبر جو ہے وہ یہ کافی لمبا ہے، یہ میں نہیں اس کو شاید پڑھ پاؤں گا، لیکن یہ ECG رپورٹ بھی 8:48 پہ یہ کی گئی ہے ECG ان کی، اور جس میں یہ مکمل ان کی جو ہے وہ پلس جو دکھا رہا ہے وہ کہ ان کی پلس جو ہے وہ مکمل طور پر یہ 0 اور یہ کہیں پر بھی ان کی پلس نہیں مل رہی، اور یہ فلیٹ لائنز ہیں۔ یہ ان کی ECG رپورٹ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بند ہو چکی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے لیے کی جاتی ہیں، ایک چینلز کی سمجھ آتی ہے۔ یہ معاملہ اصل میں زیادہ جو گڑبڑ کہاں پر ہوا، میں نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کچھ دوستوں سے بات ہوئی، کچھ تھوڑا سا اس کو اپنے طور پہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا جی کہ یہ اصل میں معاملہ خراب ہوا کہ ان کے جو سوشل میڈیا، جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک لبیک کے، تحریک لبیک پاکستان TLP کے آفیشیل اکاؤنٹس سے یہ جو ہے ویڈیوز، یہ اپنا یہ انفارمیشن جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی۔ وہاں سے ایک پوسٹ شیئر کیا گیا جس میں کہا گیا جی کہ علامہ صاحب دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ یہ بس اس کا چلنا تھا کہ اس کے بعد وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ، میں نے اسی لیے میں کل میں اس لیے وجہ سے بھی میرے یہ وجہ ایک تھی رکنے کی کہ میں اس لیے بھی رک گیا، میں کہ یہ ذرا جو طوفان ہے یہ گزر جائے، کیونکہ کل سب نے اس کو جو ہے نہ اٹھا کے رکھا ہوا تھا اور پکڑ لو یہ ڈم لگے ہوئے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ان کے جو میں کسی دوست سے میں کہتا ہوں کہ اس کے سنیپ شاٹس جو ہیں اگر وہ اس میں ڈال سکے ویڈیو کے اندر، تو گزارش یہ ہے، شاید وہ اینڈ کے اوپر آپ کو وہ تصاویر کی صورت میں ویڈیو کے آخر میں ملیں گے، تو گزارش ہے سوری بات چاہتا ہوں، تو اس میں جو ہے یہ معاملہ وہاں سے چلا، اور یہاں تک یہ معاملہ طول پکڑا کہ ایک بہت بڑے چینل کے میرے دوست ہیں رپورٹر، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں وہ ڈیوٹی پہ تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا وہاں پر ان کے رہائش گاہ کے باہر، اور ایمبولینس میرے سامنے تھی، اور مجھے کہتا ہے جی آفس سے مجھے بار بار کال آ رہی ہے، نیوز ڈیسک مجھے کال کر رہا ہے کہ جی ہم خبر بنا کے بیٹھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، تم کنفرم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایمبولینس وہاں سے چلی گئی ہے، ایمبولینس واپس لے کے چلے گئے ہیں وہ جناب، ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر دوبارہ انہوں نے کال کر لیا ہے، اپنا میڈیکل ٹیم اسپیشل کال کر لی ہے، اور یہ وہ بلا 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 کہ جی ہم نے جو ہے وہ پورا جو ہے پوری خبر تیار کی ہے، ہم نے صرف خبر بریک کرنی ہے اب، تو آپ ہمیں جو ہے وہ کیوں نہیں کنفرم کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میرے سامنے ایمبولینس کھڑی ہے، آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ سارا کچھ ان کے سوشل میڈیا، جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، یہ ان کے ذریعے ہی سب کچھ یہ چل رہا تھا، یہ وہیں سے سارا کچھ جو ہے انفارمیشن چونکہ چل رہی تھی، اور وہیں سے چینلز بھی جو ہے وہ لے کے، اور انہوں نے بھی وہ اٹھا کے اس کو کرنے کی کوشش ان کے بھی شاید ذہن میں تھا کہ یہ ایک چینلز کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ایک بڑی جو ہے وہ ایک کچھ بھی اور کچھ نہیں ہے، تو ریٹنگ کے لیے ایک بڑا بریک مل جائے گا اور کچھ بھی نہیں، بعد میں معذرت کر لیں گے، کہ معذرت بھی خیر ضرورت نہیں ہے، کنفرم کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی ڈیتھ ہو گئی،
لیکن وقتی طور پر جو ہے وہ ایک کھینچ لیں گے ہم جو ہے وہ ریٹنگ جو ہے وہ کھینچ لیں گے ہم. تو یہ ان کی تو سمجھ آتی ہے. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے دوسری طرف کی، ان کی سمجھ مجھے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے، ما سوائے اس کے کہ آپ صرف ہمارے ہاں یہ ثابت کرنے کی بجائے اس کے کہ شخصیت کے کردار کو ان کو سامنے رکھا جاتا. اور مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ کوئی اس میں اگر کوئی میں غلطی کر جاؤں تو مجھے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہوں گا اس پہ، کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ کوئی شخص ان کے پاس کہیں دور دراز کے علاقے سے آیا تھا، تو وہ تقریباً کوئی 2-3 مہینے ان کے پاس رہا. تو 2-3 مہینے کے بعد اس نے کوئی یا کچھ بھی نہیں کہا، آستانے پہ رہا، واپس جانے لگا. ایک دن رخصت چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا لینے آئے تھے تم نے؟ اپنی نہ کوئی حاجت بیان کی ہے، نہ کوئی، بس آیا بھی خاموشی سے اور جا بھی خاموشی سے رہے ہو. تو اس نے کہا جی میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ بہت صاحب علم ہیں اور بہت صاحب کشف ہیں، لیکن میں نے اتنے عرصے میں آپ کی کرامت ہی کوئی نہیں دیکھی. تو آپ نے توقف تھوڑا سا فرمایا کہ کیا تم نے مجھے ان 2 یا 3 ماہ کے دوران کوئی خلاف شرع عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا یہی میری کرامت ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ شخصیت کی جو اصل جو اس کی ہوتے ہیں، اصل جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کے بجائے ہم جو ہے یہ اس طرح کے معاملات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کے جو جگ ہنسائی کا بھی باعث بنتے ہیں. معذرت کے ساتھ، انتہائی معافی کے میں اس کے اوپر معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں نے آج دیکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی جو مذاق اڑایا گیا ہے اور دوسرے لوکل انگلش میں ہمارے کچھ ویب سائٹس کے اوپر بھی اور کچھ اور میڈیمز کے اوپر بھی، تو اس کا جو مذاق جس طرح سے اڑایا گیا ہے، تو یہ جگ ہنسائی کا موقع ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں اس کا موقع نہیں دینا چاہیے. پھر اگر یہ معاملہ ہوتا اگر، تو پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت مشہور، یہ تو تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تھا تو حضرت آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ جا کے حضرت ام عائشہ سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. تو اس وقت کیا میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کیا ہمارے تمام بزرگان جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑے ہیں کہ وہ سیدھا کہتے کہ بھائی آپ مجھے جو ہے وہ روضہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا اور وہاں پہ لے جا کے اجازت مانگ لیتے؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا. دنیاوی اسباب جو ہیں وہ رہتے ہیں، وہ ان انبیاء کے لیے بھی رہے کہ فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے کوئی انکار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ محشر تک، صرف روز قیامت تک یہ نہیں بلکہ روز محشر اور اس کے بعد بھی رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ یقین ہے کہ آپ کی جو شفاعت کے بغیر جو ہے وہ آگے بھی کچھ بھی، کون سی باتیں اور کون سے روزے اور کون سی نمازیں، کچھ بھی نہیں اگر آپ کی شفاعت نہیں ہے تو یہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم صرف کچھ چیزوں میں بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں کہ بہت کچھ جو ہے وہ ہم اس میں واقعات میں جو ہے وہ بیان کر جاتے ہیں اور عام سادہ جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے پھر وہ اس کو پھر ایک کے بجائے، یہ اصل میں بیسیکلی یہ انڈو پاک کا کلچر ہے، یہ ایران اور انڈو پاک کا کلچر ہے. یہ جو اس نے مل کر جو ہے یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ آپ کو اور کہیں پہ نہیں ملتے ہیں. یہ مسلم دنیا میں آپ کو اور بہت 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 مائنر آپ کو یہ ملے گا، لیکن یہ یہاں پر اس لیے ہے
چونکہ ایک طرف وہ ادھر رامائن اور مہابھارت اور اس کا مقابلہ اور اس کے مقابلے کے لیے وہ ایک بڑا لمبا معاملہ ہے، بڑی لمبی داستان ہے۔ اسی طرح میں نے ایک تاریخ تصوف جو ہے جناب حضرت پروفیسر یوسف چشتی صاحب کی، تو ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں تاریخ تصوف، تو تاریخ تصوف میں انہوں نے ایک بہت بڑے بزرگ، مجھے اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کی کتاب کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی کتاب کے اندر جو تحریف کی گئی وہ انہوں نے اس کے جانب اشارہ کروایا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کتاب میں غزوہ بدر کا جو ہے غزوہ تابوک کے بارے میں جو ہے وہ ایک واقعہ جو لکھا گیا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا کہ جی قتال ہو رہا تھا، مسلمان شہید ہو رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، فلاں ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، اور جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی تلوار جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیجئے، اور نہ آپ خود بیٹھ کے جو ہے وہ ناد علی پڑھیے۔ آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ حضرت علی کو سونپ دی اور آپ نے بیٹھ کے ناد علی پڑھنا شروع کر دیا، تو فتح جو ہے وہ شکست جو ہے وہ فتح میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ ایک جو کم پڑھا لکھا یا ان پڑھ جو ایک مسلمان ہے وہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن تاریخ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شغف رکھنے والا انسان جو ہے وہ اس کے اوپر سر پیٹ کے رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو علم ہے کہ جب یہ تابوک کے موقع کے اوپر، غزوہ تابوک کے موقع کے اوپر جنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ضرور لے کے گئے تھے، لیکن آگے جب ان کو رومیوں کو پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کمانڈ فرما رہے ہیں، آپ خود جو ہے وہ کمانڈر بن کے اور آپ سربراہی کر رہے ہیں لشکر کی، تو ان کی اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی تھی کہ ان کی جرت ہی نہیں ہوئی نکلنے کی آپ جواب میں۔ تو آپ نے وہاں پر جس طرح کے آپ کے ایک طریقہ کار تھا اس کے مطابق آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا تھا، کچھ 2 ماہ کا کچھ کہتے ہیں، کچھ 3 ماہ کا کہتے ہیں، واللہ عالم کہ ایگزیکٹ ٹائم کیا تھا، لیکن 2-3 ماہ کا کہا جاتا ہے کہ آپ نے قیام فرمایا تھا وہاں پر، اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ معاہدے کیے تھے جو قبائل تھے وہاں کے ان کے ساتھ، ان میں کچھ کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے حامی بنے، کچھ نے جو ہے وہ رومیوں کے حامی بنے، اور یہی وجہ بعد میں بنی تھی جب آپ نے حضرت جو ایک لشکر جو ایک تب بعد میں جو ایک تبوک میں ایک جنگ ہوئی تھی رومیوں کے ساتھ، جو ایک جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت علی کے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، حضرت علی کے بھائی، اور اسی طرح حضرت خالد وہاں سے بڑی جو ہے وہ لشکر کو نکال کے لے کے آئے تھے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس میں جو ایک حلیف قبیلہ تھا اس کے اوپر حریف قبیلے نے حملہ کیا تھا، اور یہ بعد کا واقعہ ہے، یہ اس کے کوئی 1 یا 2 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ غزوہ تابوک کے یہ جب آپ تشریف وہاں سے واپس لے آئے تھے مدینہ منورہ، تو مدینہ شریف واپسی کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کو اکیلے جان کر، کمزور جان کر ان کے اوپر حملہ کیا، اور انہوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس معاہدے کی روح کے تحت سے آپ نے ان کی مدد کے لیے لشکر روانہ فرمایا تھا، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت جو ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے ایک بڑی حکمت عملی سے ساتھ لشکر کو نکال کے لے کے آ گئے تھے، باقی بچے کچھ جو لوگ بچ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جو بدلہ لینے کے لیے لشکر یعنی کہ اس کا جو لشکر اسامہ جو کہا جاتا ہے، حضرت زید بن اسامہ، وہ حضرت اسامہ بن زید، ان کی جن کو لشکر اسامہ کے نام سے مشہور ہوا، وہ آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا، لیکن وہ آپ کی ابھی تھوڑا دور ہی میرے خیال ہے مدینے سے نکلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس خبر کے ساتھ ہی وہ لشکر واپس آ گیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ تشریف اپنے خلافت سنبھالتے ہی وہ لشکر روانہ فرمایا تھا پہلی ہی فرصت میں۔ تو
اب یہ ایک چھوٹا سا ایک یہ واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک باب بھرے پڑے ہیں. یعنی کہ اس میں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب تاریخ تصوف میں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں تک کہ ایک یہ فارسیوں کی طرف سے یہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ مثنوی روم، مولانا روم کی مثنوی میں ایک پورا باب بدلنے کی کوشش کی گئی. ایک کچھ نسخے پکڑے گئے تو جس میں سے ایک یا دو پورے کے پورے باب جو ہیں وہ پورے کے پورے بدلے ہوئے تھے مثنوی کے. گزارش یہ ہے کہ یہ پھر کیونکہ یہ ان کو رومیوں کو بھی یہ معاملہ تھا، ان کا بھی وہ ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ تھا، ہم بھی چونکہ یہاں پر جو ہندوستان کا ایک اپنا ایک کلچر تھا اور یہ ملتے جلتا تھا تقریباً دونوں کا، تو اس میں بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن آ گئی کہ جی ایکسپلائٹ کرنا کہ جی ہمارا جو ہے وہ جی ہم تو وہ فلاں تھا، وہ جی میرا تو جو ہے وہ دادا جو ہے وہ تو اس سے زیادہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم زیادہ تکڑے ہیں اور تمہارا کمزور اور ہم زیادہ تکڑے ہیں. یہ تو ایک پورا وہ ایک کلچر ایک چلا آ رہا ہے ایک بہت صدیوں سے ہندوستان کے اندر. تو وہ اسی کلچر کی ایک یہ جو ہے وہ ہمارے اس میں بھی آ گیا پھر، اور اس سے فائدہ اٹھایا، بہت سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں دوسری ایک اور چیز جو ہے کہ اس میں ایک جب مجھے یہ میری فاروق ہاسپٹل میں میرے ایک انتہائی جو ہے وہ عزیز دوست ہیں، بہت اہم پوسٹ پہ ہیں، تو میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب شیخ زید سے یہ ڈیڈ باڈی لے کے نکلے تھے مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی، تو انہوں نے راستے میں فاروق ہاسپٹل میں ریکنفرم کیا تھا، لیکن فاروق ہاسپٹل کے پاس کوئی ریکارڈ اس کا آفیشیل وہ نہیں ہے، لیکن ان کے سی سی ٹی وی ہیں اور اس کی فوٹیج ہے. لیکن اس کے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس ریکنفرم ان کو کروایا تھا، لیکن انہوں نے بھی شاید یہی سمجھا ہوگا، مناسب سمجھا ہوگا ہاسپٹل انتظامیہ نے بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو موپ ہے، ایک ساتھ ایک ہجوم چل رہا ہے کہ بہت سارے ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین، ان کے جو ہے کارکنان ایک، تو وہ شاید انہوں نے بھی اس وجہ سے افراتفری میں جو ہے وہ نہیں ضروری سمجھا ہوگا، یا اگر ہے تو وہ اس کو نہیں دینا چاہ رہے ہوں گے کسی وجہ سے. لیکن یہ ایک مصدقہ خبر ہے کہ ان کو ریکنفرم کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ لے جایا گیا تھا فاروق ہاسپٹل علامہ اقبال ٹاؤن میں، اور وہاں پر بھی ڈاکٹروں نے تصدیق کی تھی، اور یہ ان کو گھر لانے سے پہلے کی بات ہے، یہ بعد میں نہیں لے جایا گیا. یہ خبر بالکل جو ہے وہ غلط خبر تھی کہ جو وہ انہوں نے انگلی ہلائی، انہوں نے ہاتھ ہلایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں ہلایا. یہ جب وہ شیخ زید سے ڈیڈ باڈی لے کے لکھنے آیا تو راستے میں ہی پڑتا ہے چونکہ فاروق ہاسپٹل، تو وہاں پر انہوں نے ریکنفرم کرتے ہوئے وہ واپس وہاں تک پہنچے تھے، اور اس کے بعد وہ کہیں بھی نہیں گئے. وہ جو تھوڑا جو ٹائم ڈیلے بیچ میں آتا ہے اس کے بارے میں ان کے اپنی جماعت کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی وہ رات کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم گزر گیا تھا کہ اناؤنسمنٹ اس لیے آفیشیلی جو ہے وہ لیٹ کی گئی کہ اس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آیا ان کے آبائی جو شہر ہے اٹک، وہاں ان کی ڈیڈ باڈی کو لے جایا جائے گا یا ان کی تدفین لاہور میں ہی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال کافی ہو گیا آج کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.